अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं बहुत लेट हूँ वीडियो जो है बनाने के लिए और इसे अपलोड भी करना है। तो मैंने कहा कि जो लोग मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका जो है वो सबक जो है मिस ना हो। तो इस वजह से बहुत लेट नाइट मैं ये शुरू करने लगी हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखते हैं हमने कल कौन सी आयत से छोड़ा था और कहाँ तक हम जो है हमने किया था। 58 आई थिंक थी। ये आई थी 47 ये हो चुकी थी। और हम यहाँ से यहाँ तक हमने की थी। आयत नंबर है 60 समथिंग है। मेरी ग्लासेस नहीं है, ठहरे ग्लासेस पहन लेती हूँ अपनी। और ये आयत नंबर है 62। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। वाइस और जब अखज़ना लिया हमने मीसाककुम पक्का अहद कुम तुमसे वरफ़ाना और उठाया हमने फ़ौक़कुम तूर ऊपर तुम्हारे तूर को हुज़ू पकड़ो मा जो आतैनकुम दिए हमने तुमको बेकुव्वतिन साथ कुव्वत के वज़्कुर और याद करो माफ़ी है जो इसमें है लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वाइज़ और जब अखज़ना लिया हमने मीसाककुम पक्का अहद तुमसे वरफ़ाना और उठाया हमने फ़ौक़कुम तूर तुम ऊपर तुम्हारे तूर को हुज़ू पकड़ो मा जो आतैनकुम दिया हमने तुमको बेकुव्वतिन साथ कुव्वत के वज़्कुर और याद करो माफ़ी है जो इसमें है लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकुन तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब अखज़ना लिया हमने, ये उस वक्त की बात हो रही है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए तूर पर बुलाए गए थे। 40 दिन उन्होंने वहाँ स्पेंड करने थे और उन्हें वहाँ पर तौरात तख्तियों पर लिखी हुई दी गई थी। तौरात के कुछ कवानीन तौरात ताकि, और ये उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पकड़ो उसको कुव्वत के साथ जो हमने तुम्हें अता की है और याद करो और उसको और उन चीज़ों को अपने दिल, अपनी ज़ुबान, अपने जहन में बिठा लो जो कुछ इसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। सुम्मा फिर तवल्लै तुम मिन बादि ज़ालिका फिर जब मुंह फेर लिया तुमने मिन बादि से बाद ज़ालिक इसके फलौला तो अगर बस फ़ज़लुल्लाह ही फजल होता अल्लाह का अलैका ऊपर तुम्हारे वरहमतहू और रहमत उसकी लकुन तुम अलबत्ता ये है कि तुम होते मिनल खास और फलौला तो अगर फ़ज़लुल्लाह फजल होता अल्लाह का अलैका तुम पर वरहमतहू और रहमत उसकी लकुन तुम अलबत्ता होते तुम मिनल खासिरीन हसारा पाने वालों में से। और अगर अल्लाह का फजल ना होता, फजल ना होता अल्लाह का अलैका ऊपर तुम्हारे और उसकी रहमत अगर तुम्हारे ऊपर ना होती लकुन तुम अलबत्ता ऐसा होता कि मिनल खासिरीन कि तुम खसारा पाने वालों में से होते। यानी ये अल्लाह का ही फजल है कि वो बार बार माफ़ करके तुम्हें नए मौके दिए जा रहे हैं, नई नेमतें तुम पर किए जा रहा है। और अलबत्ता तहकीक अलिम तुमुल्लज़ीना और जान लिया तुमने अल्लज़ीना इन लोगों को नातदू जिन्होंने ज्यादती की थी मिनकुम तुम में से फिस्सिब्ती
ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قرداتن بندر خاسئین دھتکارے ہوئے ذلیل ہوئے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم الذین جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو ناتدو جنہوں نے زیادتی کی تھی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قراداتن خاسئین بندر ذلیل ہوئے یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ جب ان پر ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں پکڑنے پر پابندی لگائی گئی. شاید دوستو اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے اس کی تشریح کے حوالے سے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں. تو ہفتے کے دن جو ہے ان پر پابندی لگائی گئی تھی، تو وہ لوگ ایسا کچھ کرتے تھے جمعے والے دن کہ جو ہے مچھلی جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی تھی، اور وہ پکڑتے تو نہیں تھے لیکن وہ جمعے والے دن کچھ ایسا سیٹ اپ کر لیتے تھے کہ وہ جو مچھلیاں جمع ہوتی رہتی تھی، یعنی کہ پھر بھی وہ خیانت کرتے تھے، اللہ کے حکم کو اس طرح مانتے نہیں تھے، بلکہ اس میں سے راہ نکال کے ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے یہ مان لیا، لیکن اس میں سے راہ نکالتے تھے. یعنی ایک دن کا جو ان پر بندش کی گئی تھی کہ وہ یہ شکار نہیں کریں گے مچھلیوں کا، اس میں بھی انہوں نے راہ نکال لی. اگر وہ ایک دن نہ کرتے تو ان کا کچھ جاتا نہیں تھا، لیکن جو سرکش قوم ہوتی ہے وہ ایسے ہی کیا کرتی ہے. فجعلنا تو بنایا ہم نے ان کو نکالن عبرت لما واسطے اس کے جو بینا ان کے آگے یدیہا ان کے آگے جو تھا، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے، جو ان کے آگے تھے اور جو ان کے پیچھے ہوں گے، یعنی بعد میں آنے والے اقوام، وموعظات اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے. فجعلنا نکالن تو بنایا ہم نے ان کو عبرت لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظات للمتقین تو بنایا ہم نے ان کو عبرت واسطے ان کے جو ان سے پہلے گزر گئے، وما اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اور موعظات اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے. یعنی کہ اس قوم کو ایک عبرت کا نشان بنایا گیا، اسے بندر بنا کے اس واقعے کو ہمیشہ زندہ رکھا گیا، تاکہ بعد میں جو ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کے لیے بھی وہ نصیحت تھی، اور جو ان کے جو آنے والی بعد میں قومیں تھیں ان کے لیے بھی نصیحت ہمیشہ کے لیے وہ ایک نصیحت بن کر رہے گی، تاکہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اس واقعے سے سبق سیکھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے، اور پھر وہ نصیحت پکڑیں. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّا بے شک اللہ تعالیٰ یَأْمُرُکُم حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بقرہ ہی پڑھیں گے، بقرہ ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا اتتخذون حضوا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق. کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قولا کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ ساتھ اللہ کی، ان کے اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، کہ میں اللہ کی بات کروں اور جو ہے میں ایسی بات کروں جس کا اللہ سے تعلق نہ، اور میں اپنے آپ سے کہوں تو میں اس وقت جاہلوں میں سے ہوں گا. میں اللہ کا نام لے کر مذاق نہیں کر سکتا. مطلب حضرت موسیٰ نے فرمایا قالوا انہوں نے کہا دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو. یعنی گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے
کہ وہ گائے کیسی ہو. قالا کہا انہو بے شک وہ, یقولو فرماتا ہے, انہا بے شک وہ یعنی گائے, بقرۃ ایسی گائے ہو, لا نہ, فارزم بوڑھی ہو, ولا اور نہ, بکر اور نہ جوان, اوانم درمیانی عمر ہو یعنی ان دونوں کے درمیان ہو, بینا درمیان, ذالک اس کے یعنی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہو, نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو. فافعلوا تو کرو, ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا انہوں نے کہا دعا کرو, لنا ہمارے لیے, رب کا اپنے رب سے, یبین کہ وہ بیان کرے, لنا ہمارے لیے, ما لونہا کیسا اس کا رنگ ہو. قال کہا انہو بے شک وہ, یقولو وہ فرماتا ہے, انہا بے شک وہ گائے, بقرۃ ایک گائے ہو, صفراء زرد رنگ کی, فاقع چمکیلا اور عمدہ سا رنگ ہو, لونہا چمکیلا ہو, فاقع چمکیلا رنگ ہو, لونہا رنگ اس کا, تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو, تسر الناظرین کے خوش ہوتا ہو اس کو دیکھنے والا, یہ خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو, ایسا زرد رنگ ہو جو کہ خوش کر دے دیکھنے والوں کو. آج دوستوں چونکہ میں لیٹ ہو چکی ہوں تو یہاں تک ہی پڑھیں گے, تھوڑا پڑھا ہے لیکن بس اتنا ہی, اور اگر کوئی میرے ساتھ پڑھا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو کہ جو ہے تھوڑا سبق ملے گا, تو پھر بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ پڑھے قرآن پاک کو تو وہ گھر میں جو میں پڑھا رہی ہوں وہ یاد کر کے, وہ گھر میں سے کسی بوڑھے, بچے, بہن, بیٹی, جو بھی گھر میں کوئی بندہ ہے جس کے پاس ٹائم ہے اس کو وہ یاد کر کے سنائے تھوڑا تھوڑا سبق, کیونکہ یہ اسی وقت یاد رہے گا جب آپ اس کو یاد کر کے کسی کو سنائیں گے. تو اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ, اللہم انی اسألک علما نافعا, عملا متقبلا, ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم, قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. معذرت دوستوں کہ کبھی کبھار تھوڑا سا مجھے بھول ہو جاتی ہے, جو میں ریکال کرنے لگتی ہوں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں آیات, تو اس کے لیے معذرت کرتی ہوں. اللہ حافظ.